السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ یقیناً آپ کو انتظار ہوگا اسلامک سٹوری کا، کیونکہ آج سنڈے ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی اسلامک سٹوری کی جانب۔ آج جو سٹوری کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ ظالم بھائی۔ دیکھیں، پرائے اور بیگانے برا سلوک کریں تو اس پر عام طور پر صبر شکر کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن جب اپنا بہت ہی قریبی عزیز اور بھائی بند اگر کوئی زیادتی کرتا ہے نا، تو اس کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اپنے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں سے یہی توقع ہوتی ہے کہ وہ خوشی غمی ہر موقع پر صلہ رحمی سے کام لیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ عجیب تھا کہ انسانی معاشرے کے آغاز کے ساتھ ہی بھائی نے بھائی کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا رویہ اختیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ روز اول سے جاری ہونے والا یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور نبی کے بیٹوں نے حسد کے مارے اپنے ہی چھوٹے بھائی کے قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔ اپنے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا جو سلسلہ نسل انسانی کے آغاز سے شروع ہوا تھا، وہ کسی بھی صورت میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آج بھی معمولی باتوں پر بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ شیطان کی چالیں ہیں کہ انسانوں کو گمراہ کر کے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اس کے احکامات سے وہ انسان کو باغی بناتا ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑتا ہے نا، وہ شیطان کا ساتھی بن کر دنیا میں فتنہ، فساد اور پھر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ ظالم بھائی میں بھی اسی حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ظلم اور حسد کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اگر انسان اپنی غلط حرکات پر نادم یعنی شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس کی طرف واپس پلٹنا، توبہ کرنا، پھر آئندہ ایسے کام کو نہ کرنا، باز رہنا۔ ٹھیک ہے، چلیں بھی آغاز کر لیتے ہیں ہم اپنی کہانی کا۔ حافظ ادریس صاحب کے دروازے کی گھنٹی بجی، ٹن 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 ٹن۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے احسن سے کہا، بیٹا ذرا دیکھنا باہر کون ہے؟ جی اچھا ابا جان، احسن نے کہا، اور اٹھ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں 12-13 سال کا ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے سے کافی پریشان لگتا تھا۔ کیا بات ہے بھائی؟ احسن نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں بیکاری نہیں ہوں، وہ مشکل سے بولا۔ تو میں نے کب کہا ہے بھائی کہ تم بیکاری ہو، یعنی تم مانگنے والے ہو؟ احسن نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا۔ اسی لیے میں نے بتایا ہے نا کہ کہیں آپ مجھے بیکاری خیال نہ کر لیں۔ دیکھیں اسے کتنی فکر تھی اپنی ذات کے لیے کہ کوئی مجھے بیکاری نہ سمجھ لے کہ میں مانگنے والا نہیں ہوں۔ اچھا بھائی، میں تمہیں بھکاری نہیں خیال کروں گا۔ اچھا بات تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، صرف پانی پی کر گزارا کیا ہے۔ یہ تو وہی بات نکل آئی نا پھر، ہر بھکاری یہی تو کہتا ہے۔ وہ احسن کہنے لگا، میں کل سے بھوکا ہوں، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ لیں اس نے کیا کیا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے پیٹ پر سے اپنے قمیض اٹھا دی، اور اس کا پیٹ واقعی اندر کو دھنسا ہوا تھا، یعنی بھوک کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بیچارہ دھڑام سے گر گیا۔ ارے ارے، احسن چلا اٹھا، کیا ہوا بیٹا؟ اندر سے ان کے والد نے گھبرا کر آواز دی تو وہ باہر کی طرف دوڑے۔ وہ سمجھے کہ شاید احسن گر گیا ہے، ظاہر ہے گرنے کی آواز تو ہوتی ہے نا۔ دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گرنے والا کوئی اور تھا۔ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ احسن نے جلدی سب کچھ بتا دیا۔
اچھا ایک اور میں بات آپ کو بتاتی چلوں، لیکن آج کل کا جو دور ہے نا، پلیز اس چیز سے بھی محتاط رہیے گا۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ دروازے کھولیں اور کسی سے بات چیت کر سکیں اور کسی کو اندر لے آئیں، ٹھیک ہے؟ بہت خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ احسن نے انہیں جلدی جلدی سب کچھ بتا دیا۔ اوہ، ہو سکتا ہے یہ بھکاری نہ ہو، انہوں نے چونک کر کہا، اور پھر نیچے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ وہ اسے اندر لے آئے، ایک بستر پر اسے لٹا دیا۔ پہلے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ پھر انہیں خیال آیا کہ وہ شاید 3 دن سے بھوکا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی الماری سے شہد نکالا اور چمچ کے ذریعے سے شہد آہستہ آہستہ اس کے منہ میں ڈالنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں، ساتھ ہی اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میں بھکاری نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ لیں، آپ کچھ کھا تو لیں۔ اس وقت تک احسن کی امی نرم گرم چیزیں تیار کر چکی تھیں۔ جوں ہی اس کی نظر کھانے کی ان چیزوں پر پڑی، وہ ان پر ایسے جھپٹا اور پھر اچانک رک گیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر کہنے لگا، میں بھکاری نہیں ہوں بھائی، ہم سمجھتے ہیں آپ بھکاری نہیں ہیں، آپ کھانا تو کھائیں نا بے فکر ہو کر۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے کسی نے تو میری بات کو درست مانا۔ 3 دن ہو گئے، ہر کسی نے مجھے یہی کہا کہ بھکاری نہیں ہو تو پھر اور کیا ہو، مانگ بھی رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں بھکاری نہیں ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں۔ اب وہ ان مزیدار چیزوں کو کھانے لگا۔ پہلے اس کی رفتار بہت تیز تھی بھوک کی وجہ سے، پھر معمول پر آ گئی۔ وہ سکون سے کھانے لگا۔ آخر پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ حافظ ادریس صاحب بولے میرا نام صدیق ہے۔ یعنی انہوں نے جب پوچھا نا کہ مسئلہ کیا ہے یہ تو بتاؤ، تو پھر وہ اس لڑکے نے کہا، میرا نام دراصل صدیق ہے، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بڑے بھائیوں نے گھر سے نکال دیا ہے، دراصل میں ان کا سوتیلا بھائی ہوں۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی والدہ سے پہلے آپ کے والد نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ بھی فوت ہو گئی ہیں، اور آپ کی والدہ بھی؟ ہاں جناب، میری والدہ مجھے 2 سال کا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے والد صاحب بھی چل بسے۔ اس کے بعد بڑے بھائیوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور آخر گھر سے نکال دیا۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اب وہ میرا گھر کہاں رہا، اس لڑکے نے جواب دیا، قانون کی روح سے تو آپ کا اس میں حصہ ہے نا، ہم آپ کو عدالت کے ذریعے سے آپ کا حصہ لے کر دیں گے۔ آپ کا گھر ہے کہاں؟ جی گھر اس شہر میں نہیں ہے۔ تب پھر تم اس شہر میں کیسے پہنچ گئے؟ بھائیوں نے مجھے دراصل سیر کرانے کا چکر دیا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آج ہم تمہیں ریل گاڑی کی سیر کرائیں گے۔ پھر ان میں سے ایک نے مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر سے وہ لے کے مجھے نکلا اور ریل گاڑی میں مجھے ساتھ سوار ہو گیا، اور پھر ایک جو سا اسٹیشن کو وہ پانی پینے کے بہانے اتر گیا، بس اس کے بعد وہ گاڑی پر نہیں آیا اور میں ڈر کے مارے گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ آخر اس شہر میں گاڑی آ کر رکی تو ایک قلی نے مجھے ڈبے سے باہر نکالا اور بتایا کہ یہ گاڑی یہیں تک کی ہے۔ باہر نکلنے لگا تو ٹکٹ مانگا گیا، میں رو پڑا۔ ریلوے ملازم کو ترس آ گیا، اس نے مجھے باہر نکل جانے دیا۔ اس کے بعد جب بھوک نے ستایا تو میں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا، میں بھکاری نہیں ہوں پر صرف بھوکا ہوں۔ بس چند ایک لوگوں نے چند روپے بھی دیے، میں نے ان سے کچھ لے کر کھا لیا، فٹ پاتھ پر سوتا رہا، آخر کار یہاں تک پہنچ گیا۔ تمہاری کہانی تو بہت دردناک ہے، والد صاحب بولے، اور پھر وہ احسن بھی، تم پسند کرو تو یہاں ہمارے ساتھ رک سکتے ہو، یعنی ٹھہر سکتے ہو، پھر تمہیں اسکول میں ہم داخل بھی کروا دیں گے، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ احسن بھی تمہیں ستیلا بھائی حیال نہیں کرے گا۔ کیوں احسن؟
والد صاحب نے پوچھا اپنے بیٹے سے۔ بالکل بالکل، میں صدیق کو سگے بھائی کی طرح اپنے ساتھ رکھوں گا۔ تم نے سنا؟ پھر کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک ہے، اگر اس خوشی میں آج رات دیکھیں ان کے والد نے کیا کہا کہ چلیں ٹھیک ہے کہ اس خوشی میں نا آج رات میں تم لوگوں کو ایک کہانی سناؤں گا۔ اس کہانی کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب سے اچھا قصہ ہے، یعنی احسن القصص، سب سے اچھا قصہ۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ قصہ ایک ہی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا اللہ کے حکم سے۔ جی کیا کہا؟ سب سے اچھا قصہ؟ احسن نے حیران ہو کر کہا ہاں سب سے اچھا قصہ۔ وہ مسکرا دیے اور پھر رات کے وقت انہوں نے یہ کہانی سنانا شروع کی۔ چلیں انشاءاللہ تعالی ہم بقیہ حصہ جب کہانی ان کا وہ شروع کی یہیں پہ چھوڑتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا نگہبان رہے، ضرور انتظار میں رہیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔